بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم وہاں پر جائیں عمرہ کے لیے تو ہمیں زیادہ کس چیز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، عمرہ پر یا طواف پر؟ جب کوئی بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے، ایک مقدس سفر کے لیے جاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن کے اندر یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میں نے زیادہ عمرے کرنے ہیں، میں نے زیادہ طواف کرنے ہیں۔ پھر یہاں پر علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ عمرے کرنا یہ افضل ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ طواف کرنا یہ افضل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ملتے ہیں اس میں عمرہ کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح طواف کرنا کعبۃ اللہ کا یہ بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تھے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو آپ نے طواف فرمایا۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایک عمرہ کرنا ہے اور ایک عمرہ کے بعد ہم نے طواف ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے آفاقی شخص باہر سے، جیسے ہم جاتے ہیں پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ دیش سے، یورپ سے، کہیں سے بھی کوئی آتا ہے، تو ایک عمرہ تو اس نے کرنا ہوتا ہے جب وہ وہاں پر آتا ہے، یعنی میقات سے گزرا، اس نے احرام باندھا ہے اور آ کر وہ عمرہ کر لیتا ہے۔ دوسرا، جب وہ طائف وغیرہ جاتے ہیں، عموماً سب لوگ کہتے ہیں ہم طائف کو بھی دیکھ کر آئیں، تو وہ وہاں سے واپسی ہے تو وہاں بھی میقات سے گزرنا ہے تو پھر عمرہ کیا جائے گا۔ تیسرا، جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو عموماً مدینہ منورہ کچھ دن کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے، تو ایک عمرہ تو وہاں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی سفر عمرہ کرتا ہے تو اس میں تقریباً 3 عمرے تو پکے ہو جاتے ہیں، یہ تو تقریباً سبھی لوگ کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا اس سے زیادہ بھی ہمیں عمرے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، احادیث میں اس کی ممانعت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو حضرات، جو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عمرے زیادہ نہیں طواف زیادہ کرو، وہ اس میں کچھ علماء بہت زیادہ سخت موقف بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ جتنے عمرے آپ کریں گے وہ بدعت ہیں، وہ جائز نہیں ہیں، ان کا اجر ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر، جس میں میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے بارے میں بات کی تھی، میں نے اس کے اندر بھی کہا تھا کہ یہ احباب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اس کی مستند دلیل موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ ایک عمرے کے بعد تم نے دوسرا عمرہ نہیں کرنا۔ البتہ اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ عمرہ بار بار کیا جا سکتا ہے، ان کے دلائل مضبوط ہیں، ان کے دلائل زیادہ ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار عمرہ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے کہ تم عمرہ بار بار کرو، عمرہ بار بار کرو، عمرہ بار بار کرو، آپ نے ترغیب فرمائی ہے۔ لیکن ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ نہ کرنا، آپ نے کہیں پر بھی اس چیز سے منع نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے استدلال علماء اکرام یہ کرتے ہیں کہ جب عمرہ گناہوں کو مٹاتا ہے تو جتنے زیادہ عمرے کیے جائیں گے اتنے زیادہ گناہ انسان کے ختم ہوں گے، اتنا زیادہ اجر و ثواب انسان کو ملے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ہی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے تو رمضان کے اندر کیا جانے والا عمرہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے اندر کیا جانے والا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو جب اس کے علاوہ بھی ہم عمرہ کریں گے تو یقیناً وہ بھی بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ تو اس لیے عمرہ آپ جتنا بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے کہ وہ بار بار میقات پر جا کر احرام باندھتے اور آ کر عمرہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح کئی اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں آتے، پہلا عمرہ کرنے کے بعد جب وہ حلق کروا لیتے، ٹن کروا لیتے، اس کے بعد جب ان کے بالوں سے سر سیاہ ہو جاتا، یعنی بال نکل آتے سر کے اوپر، تو پھر وہ دوبارہ عمرہ کر لیتے۔ تو اس لیے بے شمار ایسے واقعات اور ایسے دلائل موجود ہیں جو اس چیز کے اوپر شاہد ہیں کہ بار بار عمرہ کرنا یہ بالکل درست ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس کو بدعت کہنا بھی غلط ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی میقات سے آتا ہے اور بار بار آتا ہے اور عمرہ کرتا ہے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس طرح عمرہ کرنا کہ جس میں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو بار بار عمرہ کرنا یہ افضل ہے۔ ناظرین اکرام، عمرہ آپ جتنا بھی کریں گے وہ افضل ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ زیادہ وقت کس میں لگتا ہے، عمرہ کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، طواف کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، دونوں میں سے کس چیز کے اندر زیادہ وقت لگتا ہے، اور انسان کی صحت کس چیز کی زیادہ اجازت دیتی ہے۔ ظاہر ہے عمرہ کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ آپ اپنی رہائش سے نکلتے ہیں، حل پر جائیں گے یا میقات پر جائیں گے۔ حل، مقامات حل اور جو میقات ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس دوسری ویڈیو میں بتا رکھا ہے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میقات اور حل ہوتے کیا ہیں، مکمل تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ ان میں سے کسی ایک جگہ کے اوپر جائیں گے، اور جب آپ وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے اور آ کر آپ عمرہ کریں گے، تو ظاہر ہے اس سارے وقت کے اندر جب آپ اپنی رہائش سے نکلیں تو اب آپ عمرہ کے لیے آپ گنے گئے ہیں، آپ لکھے گئے ہیں کہ یہ شخص عمرہ کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو اپنے ہوٹل سے لے کر آپ واپس عمرہ کرنے تک یہ سارا سفر آپ کا اجر و ثواب والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمرہ کے لیے، حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، گناہ اس کے مٹتے ہیں، درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ جاتے ہیں میقات کے اوپر یا آپ مقام حل کے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے پھر آپ واپس، تو یہ کتنا وقت لگ گیا؟ تو یہ سارا وقت آپ کا، جتنا سفر آپ کریں گے یہ اجر میں ہے، جتنا آپ سفر کریں گے یہ ثواب ہے، جتنا سفر کریں گے اتنے وقت میں، اتنے چلنے میں آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، غلطیاں معاف ہوں گی، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگر طواف کو دیکھتے ہیں، طواف میں وقت کم لگتا ہے۔ اگر تو آپ مطاف میں طواف کرتے ہیں تو پھر وقت بہت کم لگے گا۔ اگر آپ اوپر کہیں پر طواف کرتے ہیں آپ کے 70 منٹ یا زیادہ زیادہ 80 منٹ لگ جائیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہی پتہ چلا کہ عمرہ کے اندر وقت زیادہ لگتا ہے، اور عمرہ کے اندر اعمال بھی طواف سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سعی آپ نے کرنی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں، آپ کا جسم اجازت دیتا ہے، آپ کی صحت اجازت دیتی ہے کہ آپ متعدد عمرے کر سکیں، آپ بالکل ایک سفر کے اندر متعدد عمرے کر سکتے ہیں۔ نہ تو یہ کوئی فیشن ہے، نہ کوئی یہ بدعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث کے مطابق ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ متعدد عمرے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور کیونکہ عمرہ کرنے میں نے عرض کر دیا وقت بھی زیادہ ہے، آپ نے سعی بھی کرنی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر آپ طواف زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عمرے کے سفر کے اوپر جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہیں، نیکی کے کام، اجر کے کام، ان سب کا اجر بہت زیادہ ہے۔ طواف کا بھی بہت زیادہ اجر ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 طواف آپ ضرور کر لیا کریں۔ جب موقع ملے، جب صحت اجازت دے، تو آپ مقام حل پر جا کر احرام باندھیں اور آ کر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال احادیث کے مطالعہ سے، ائمہ کے اقوال کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار عمرہ کرنا یہ بھی بالکل درست اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اور یہ فیشن بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی مقبول اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔